إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینیوں ملی بھائیوں، برکت کیا ہے؟ برکت کے اسباب کیا ہیں اور کن کن چیزوں میں برکت پائی جاتی ہے؟ یہ ایسا ٹاپک ہے جس کا تعلق ہماری ذات سے پایا جاتا ہے. ہم میں سے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جانے کہ برکت کیسے حاصل ہوگی، کن کن چیزوں میں برکت پائی جاتی ہے. چنانچہ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. سب سے پہلے برکت کیا ہے؟ امام راغب الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ برکت کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برکت یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں خیر اور بھلائی پیدا ہو جائے. کسی بھی چیز میں خیر کا پیدا ہونا، بھلائی کا پیدا ہونا دراصل برکت ہے. اور یہ بات نوٹ کر کے رکھیں کہ برکت کا سرچشمہ اللہ رب العالمین. اللہ رب العالمین کی ذات ہی برکت عطا فرماتی ہے. اللہ رب العالمین سے ہی برکت حاصل ہو سکتی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، وہی وہ برکت والی ذات ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. ساری برکتیں اللہ رب العالمین ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں. برکت آخر کیسے حاصل کی جائے؟ برکت کے اسباب کیا ہوں گے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اگر ہم برکت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا، توکل کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہوگی. تقوی کا مفہوم حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں: الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعۃ بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. اللہ کا ڈر، شریعت کے مطابق عمل، کم پر قناعت اور آخرت کے دن کی تیاری. اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، شریعت کے مطابق عمل کرنے لگیں، اللہ نے جتنا دیا ہے اس سے خود کو راضی کر لیں اور آخرت کے دن کی تیاری شروع کر دیں تو ہمارے اندر تقوی پیدا ہو چکا ہے. اور توکل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں جیتے جی اسباب اختیار کیے جائیں. کیسے تقوی اور توکل سے برکت حاصل ہوتی ہے؟ اللہ نے فرمایا: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتا ہے اور ایسے راستے سے اس کو روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو کوئی اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. گویا کہ تقوی اگر ہماری زندگی میں آ گیا، اللہ پر
بھروسہ کرتے ہیں اپنے تمام معاملات میں، لیکن سبب اختیار کرنے کے ساتھ تو اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے ہماری زندگی میں برکت اتارتا ہے۔ دوسرے نمبر پر برکت کے اسباب میں سے ہے استغفار کرنا، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا۔ اگر ہم اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین سے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہتے ہیں، تو عجیب طریقے سے اللہ رب العالمین کی برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی سورہ نوح میں بیان فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اگر تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے تو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں 5 فائدے ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، اللہ رب العالمین تمہیں مال سے نوازے گا، اللہ رب العالمین تمہیں اولاد اور ذریت سے نوازے گا، اللہ رب العالمین تمہیں باغات عطا فرمائے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں چشموں سے نہروں سے سرفراز فرمائے گا۔ گویا کہ یہ برکت حاصل ہوتی ہے استغفار کے ذریعہ۔ اسی طریقے سے صلہ رحمی میں برکت ہے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اگر وہ مالی طور پر مجبور ہیں، مالی اعتبار سے ان کی مدد کرتے ہیں، مالی اعتبار سے مجبور نہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، ان کی خبر رکھتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق اچھا بنا کے رکھتے ہیں، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقه وان ينسأ له فی اثره فلیصل رحمہ۔ جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی بڑھا دی جائے اور اس کی عمر لمبی کر دی جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ گویا کہ صلہ رحمی کرنے کی وجہ سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ برکت کیسے ملتی ہے؟ ہم جو کما رہے ہوتے ہیں اس کمائی میں اللہ رب العالمین اضافہ فرما دیتا ہے، ہماری عمر لمبی فرماتا ہے۔ اس چیز کا وہ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں جو حقیقی معنوں میں اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور ہمیں آپ سب کے بارے میں یہی گمان ہے کہ آپ سب اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کن چیزوں سے برکت حاصل ہوتی ہے؟ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ ہم جب خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں تو اس کی وجہ سے مال میں برکت آتی ہے، اور اگر ہم سود لیتے ہیں تو ظاہر میں لگتا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ سے مال میں کمی آتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، انٹرسٹ کو مٹاتا ہے، اور صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو کتنی برکت حاصل ہوتی ہے، کتنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے دیتا ہے۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کرنے کی مثال ایک دانہ کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ 1 دینار خرچ کریں، اللہ رب العالمین کے پاس 700 دینار خرچ کرنے کا اجر اور ثواب پائیں۔ اس سے بڑھ کر برکت اور کیا ہوگی؟ تو گویا کہ اللہ کے راستے میں جب ہم خرچ کرتے ہیں، اپنا حلال پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر جو محتاج ہیں ہم خرچ کرتے ہیں، تو عجیب طریقے سے ہمیں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے صبح سویرے
اگر ہم جاگتے ہیں تو صبح کا جاگنا بھی برکت کا سبب بنتا ہے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کو اس کی صبح میں برکت عطا فرما۔ اسی لیے جو لوگ صبح میں جاگتے ہیں، فجر کی نماز ادا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو برکت سے نوازتا ہے، کیونکہ صبح میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت صخر رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ کاروبار کرتے تھے، صبح میں کاروبار شروع کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ صبح میں کاروبار کرنے کی وجہ سے میرے کاروبار میں برکت پیدا ہوئی اور میں بہت مالدار ہو گیا تھا۔ تو اگر ہمارے کاروبار میں بھی برکت نہیں آتی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کاروبار صبح میں شروع نہیں ہوتا۔ اگر ہم تاجر ہیں، کاروبار صبح میں شروع کرتے ہیں، اللہ رب العالمین عجیب طریقے سے برکت عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین دعا کے ذریعہ بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت انس بن مالک کی والدہ ہیں۔ جب اسلام مدینہ میں پہنچتا ہے تو وہ اسلام قبول کر لیتی ہیں، لیکن انس کے باپ اسلام قبول نہیں کرتے بلکہ مدینہ سے نکل جاتے ہیں۔ تو ام سلیم کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغام بھیجتے ہیں، ام سلیم نے کہا کہ آپ اسلام قبول نہیں کیے ہیں، میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی، ہاں اگر آپ نے اسلام قبول کر لیا تو آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر ہوگا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے مالدار تھے، سب سے زیادہ مالدار تھے، وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں تو حضرت ام سلیم سے شادی ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بیٹا دیا تھا۔ بیٹا بیمار ہوا، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے۔ شام تک جب گھر آتے ہیں تو اس سے پہلے ہی بچہ وفات پا جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پڑوسیوں سے کہہ دیا تھا کہ کوئی بھی میرے بچے کی وفات کی خبر میرے شوہر کو نہ دے، میں خود دوں گی۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر آتے ہیں، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کھانا تیار کرتی ہیں، کھانا کھا لیتے ہیں، خوشبو لگاتی ہیں، اپنے شوہر کے پاس جاتی ہیں۔ شوہر جب خوشبو محسوس کرتا ہے تو شوہر بیوی کا تعلق بھی قائم ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو کھو چکی ہے لیکن اپنے شوہر کا کیا خیال کرتی ہے، اس کا اندازہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار سے لگائیں۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو طلحہ دونوں جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کر لیتے ہیں اور خوشگوار موڈ میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد بات کرتے ہوئے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ اگر آپ کے پاس کسی کی امانت ہو اور وہ امانت لینے والا آپ کے پاس آئے تو کیا آپ کو امانت واپس کرنے میں کوئی اعتراض ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر امانت کسی نے میرے پاس رکھا ہے، امانت لینے کے لیے وہ آتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پھر اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں ایک امانت اولاد کی شکل میں دی تھی، آج اس بیٹے کو واپس لے لیا، اس لیے چلیے اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیجیے۔ یہ سننا تھا کہ غصہ ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، سارا واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی، بارک اللہ فی غابر لیلتکما، اللہ تعالی
تمہاری اس پچھلی رات میں برکت عطا فرمائیں۔ اس دعا کی برکت سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابو طلحہ اور حضرت ام سلیم کو ایک دوسرا بیٹا دیا، جو پیدا ہوا تو انہوں نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا۔ تو اس قصے میں جہاں ایک بیوی کا کردار ظاہر ہوتا ہے، صبر کا سبق ملتا ہے، وہیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ دعا کی بھی برکت ہوتی ہے جو ایک انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر کس کس چیز میں برکت پائی جاتی ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں برکت تھی، آپ کے لباس میں برکت تھی، آپ کے پسینے میں برکت تھی، آپ کے منہ مبارک میں، آپ کے بال شریف میں، آپ کی ذات سے لگتی ہوئی ہر چیز میں برکت پائی جاتی تھی۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال بنوا رہے تھے، صحابہ کرام اکٹھا ہو گئے اور آپ کے بال کو جمع کرنے لگے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جن کا قصہ ابھی بیان کیا گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے، چمڑے کے بستر پر سو رہے تھے، آپ کے بدن سے پسینے گر رہے تھے، چمڑے کے بستر پہ جمع ہو رہے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ گئیں اور شیشے میں ان پسینوں کو جمع کرنے لگیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلتی ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کے پسینے کو اپنی خوشبو میں ڈالوں گی، اور آپ کا پسینہ سب سے بہتر خوشبو ہے۔ جی ہاں، آپ کا پسینہ سب سے بہتر خوشبو تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں برکت تھی، لیکن آپ کی وفات کے بعد کسی بھی انسان کی ذات میں برکت نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے آپ کی وفات کے بعد امت کے سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں، لیکن ان میں سے کسی سے بھی صحابہ نے برکت حاصل نہیں کیا، تابعین نے کسی انسان سے برکت حاصل نہیں کیا۔ تو کسی انسان کی ذات میں برکت نہیں پائی جاتی سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا دوسرے انبیاء کے۔ اسی طریقے سے برکت اگر حاصل ہوتی ہے تو قرآن کریم کی تلاوت سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے ایک کتاب آپ پر اتاری ہے جو مبارک ہے، برکت والی کتاب ہے۔ اس کتاب کی تلاوت ہوگی تو گھر میں برکت آئے گی، زندگی میں برکت آئے گی، روزی میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی، برکت ہی برکت پیدا ہوگی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن اتارا ہے جس میں شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو ہمارے گھر میں برکت آئے گی، ہماری زندگی میں برکت آئے گی اور اس سے شفا ملے گی۔ اسی طریقے سے ذکر کی مجلس میں برکت ہے۔ جب ہم دین کی بات سننے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، کسی ذکر کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو ایک طویل حدیث میں جب اللہ رب العالمین کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ تیرے بندے تیری یاد کے لیے اکٹھا تھے، تو اللہ ان بندوں کے بارے میں کہتا ہے کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو معاف فرما دیا۔ اس وقت فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ ان میں ایک ایسا بندہ بھی تھا جو ذاتی کام کے لیے آیا تھا، اس مجلس میں شریک ہونے کے لیے نہیں آیا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یاد رکھو میرے فرشتوں، یہ ایسی قوم ہے جو اللہ کی یاد کے لیے اکٹھا ہوتی ہے، دین کی مجلس سجاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کے لیے اکٹھا ہوتی ہے، تو ان کے ساتھ بیٹھنے والے بھی معافی سے محروم نہیں کیے جاتے۔ تو میرے بھائیوں، ذکر کی مجلس میں بھی برکت ہے۔ اسی طریقے سے کون کون سی جگہیں ہیں جہاں برکت حاصل ہوتی ہے؟ تو سب سے پہلے نمبر پر مسجد ایسی جگہ ہے جہاں برکت حاصل ہوتی ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب الاماکن الی اللہ مساجدها وابغض الاماکن الی اللہ اسواقها، کہ اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے محبوب جگہ مسجد ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، اور مسجدوں میں بھی سب سے بابرکت مسجد مسجد حرام ہے، اس کے بعد مسجد نبوی ہے، اس کے بعد مسجد اقصیٰ ہے۔ خود مکہ کی پوری سرزمین بھی بابرکت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے مکہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، انک لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الی اللہ، کہ تو سب سے بہتر دھرتی ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ محبوب دھرتی ہے، اگر مجھے یہاں سے نکالا نہ جاتا تو میں نہ نکلتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی دھرتی کی بھی اہمیت بیان فرمائی، چنانچہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اراد ان یموت بالمدینہ فلیمت فإنی اشفع لمن یموت بها، جو آدمی مدینہ میں وفات پا سکتا ہو وہ مدینہ میں وفات پا لے، کیونکہ میں مدینہ میں وفات پانے والے کے لیے خاص سفارش کرنے والا ہوں۔ اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ جہاں پر فلسطین میں ہے، اس فلسطین میں بھی برکت ہے۔ اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، التی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس میں ہم نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اور کچھ اوقات میں بھی برکت ہے، جیسے جگہوں میں برکت ہے ویسے ہی کچھ اوقات میں بھی برکت ہے، جیسے رمضان کے مہینے میں برکت ہے، شب قدر میں برکت ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ایک ہی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اسی طریقے سے دنوں میں جمعہ کے دن میں برکت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے بہتر دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اسی لیے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی، اسی دن آدم علیہ السلام جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن آدم علیہ السلام دھرتی پر اتارے گئے، اور اسی دن قیامت بھی واقع ہونے والی ہے۔ اسی لیے اس دن کی ہیبت سے دنیا کی ساری مخلوق ڈرتی ہے، آسمان، زمین، سورج، چاند، پہاڑ، ساری کی ساری چیزیں ڈرتی ہیں۔ اگر نہیں ڈرتا ہے تو جنوں انس میں سے اکثر لوگ ہیں جو نہیں ڈرتے، حالانکہ یہی وہ دن ہے جس دن قیامت واقع ہونے والی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا دن بھی بابرکت ہے، کیونکہ ان دو دنوں میں اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے محرم کے پہلے 10 دن بابرکت ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن بابرکت ہیں، یہ بابرکت دن ہیں۔ اور کچھ کھانوں میں بھی برکت ہے، اسی پہ اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر زیتون میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا، یوقد من شجرۃ مبارکہ، کہ وہ چراغ مبارک درخت کے تیل سے جلایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ زیتون کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا کہ زیتون کا درخت مبارک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں، کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکۃ، زیتون کھاؤ اور اس کے تیل کو استعمال کرو، کیونکہ یہ مبارک درخت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو گویا کہ زیتون بھی مبارک ہے۔ اسی طریقے سے کلونجی بھی مبارک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، الحبۃ السوداء دواء من کل داء الا الصام، کلونجی ہر بیماری سے شفا ہے، کلونجی میں ہر بیماری کا علاج ہے سوائے موت کے۔ تو کلونجی میں بھی
برکت پائی جاتی ہے، اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عجوا کھجور میں بھی برکت ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے صبح صبح 7 عجوا کھجور کھا لی، لم يضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، اس کو اس دن کوئی جادو اور کوئی زہر نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مشروم جس کو کھمبی کہتے ہیں، مشروم میں کھمبی میں بھی شفا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الکمات من المن وماؤها شفاء للعین، کہ مشروم یا کھمبی یہ من میں سے ہے، یعنی من و سلوہ جو اترا تھا بنو اسرائیل پر، من میں سے ایک الکمات ہے، مشروم ہے، کھمبی ہے، اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ تو ڈاکٹر بتائیں گے کہ اس کے پانی میں آنکھ کے لیے کیسے شفا پائی جاتی ہے، لیکن اس کھمبی میں یا اس مشروم کے پانی میں بھی آنکھ کے لیے شفا پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے شہد میں بھی شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس، کہ شہد کی مکھی کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کی شکل مختلف ہوتی ہے، جس کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے۔ تو شہد کے اندر بھی شفا پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زمزم کے پانی میں بھی شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انہا مبارکہ، کہ زمزم کا پانی مبارک پانی ہے، طعام و طعم، کھانے والے کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے، وشفاء و سقم، اور بیمار کو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی ہر مرض و غرض کے لیے کافی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے، اور اگر ہم برکت ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو شریعت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہی برکت حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين، اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله يذكركم، وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔